الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال تعالى في مقام آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، سارے جہانوں کے رب ہیں، ساری تعریفوں کے لائق ہیں. وہ اکیلے ہی معبود برحق ہیں. ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اکیلے ہی ساری کائنات کے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں. ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کو ہمارے لیے مقتدا، پیشوا، رہبر اور رہنما بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا انعام ہے. گزشتہ جمعے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات تھے، آپس میں رشتے ناطے تھے، رشتہ داریاں تھیں، محبتیں تھیں، الفتیں تھیں، پیار تھا، محبت تھی. کسی قسم کی نفرت، روک، عداوت نہیں تھی. اس میں اسی مضمون کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، احادیث رسول میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے مشترکہ فضائل بیان فرمائے ہیں. یعنی جس طرح اہل بیت کے فضائل ہیں اسی طریقے سے وہ فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بھی ہیں. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس طرح اہل بیت مقدس ہیں، مطہر ہیں، برگزیدہ ہیں، ایسے ہی صحابہ بھی مقدس ہیں، مطہر ہیں اور برگزیدہ ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے اس امت کو امت معتدل بنایا ہے. اس کے مقابلے میں پچھلی امتوں میں افراط اور تفرید پایا جاتا تھا. یہود کے اندر افراط تھا اور عیسائیوں کے اندر تفرید تھی. یہود کے اندر
قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلٍ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو کچھ ایمان لائے، لیکن انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بغض و عداوت کی بنیاد پر قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی، اور وہ محبت میں آگے اتنا بڑھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کا اور الہ کا درجہ دے دیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ وہ لوگ بھی کافر ہیں، یقیناً کافر ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہیں، یعنی اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ مسیح ابن مریم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی پکے کافر ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں کے منہ کی باتیں ہیں، بکواس ہیں، اور پہلے کافروں کی طرح یہ کفری بات کہتے ہیں۔ اللہ ان دونوں کو برباد کرے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہوں، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو برباد کر دے، کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ تو یہود و نصارہ میں افراد اور تفرید تھی، اسی لیے قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں افراد غلو مت کرو، غلو مت کرو۔ غلو افراد اور تفرید کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں مت کہو مگر وہ بات جو حق ہے، حق کے سوا اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ تو دین ہمیں نہ افراد کا حکم دیتا ہے نہ تفرید کا، نہ افراد کی اجازت دیتا ہے نہ تفرید کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت معتدل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال، اور اعتدال عقائد میں بھی ہیں اور اعمال میں بھی ہیں، احکام شریعت میں بھی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہود و نصارہ افراد و تفرید کے شکار ہوئے، اس امت میں بھی کچھ لوگ افراد اور تفرید کے شکار ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کے پیچھے چلے گی، بالش در بالش، قدم در قدم، یعنی یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہونا اپنے لیے کمال سمجھا ہو تو میری امت بھی گوہ کے سوراخ میں، گوہ ایک جانور ہے، اس میں سوراخ میں داخل ہونا اپنا فخر سمجھے گی۔ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ فرمایا کہ یہود و نصارہ اگر اپنی ماں کے قریب گئے ہوں تو نعوذ باللہ میری امت بھی اس راستے پر چلی، یعنی زنا کاری، بدکاری ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو افراد اور تفرید کے شکار ہیں عقائد کے بارے میں، اور وہ خاص طور پر جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ عقائد ہیں اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں۔ ویسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نبوت سے بڑھ کر خدا کا مقام دے دیا یا خدائی اختیارات اور تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، یہ بھی افراد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق ہو، جیسے تعظیم، محبت، اطاعت، فرما برداری کرنی چاہیے تھی اتنی نہ کرنا، یہ تفرید ہے، افراد اور تفرید۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے بارے میں بھی اس امت میں افراد اور تفرید پایا گیا۔ کچھ لوگ نواسب کہلاتے ہیں اور خوارج کہلاتے ہیں، انہوں نے اہل بیت سے بغض رکھا اور وہ اہل بیت کے بارے میں تفرید کرنے لگے
اور صحابہ کرام کے سے محبت کا دعویٰ کرنے لگے۔ اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کی محبت میں افراد سے کام لیا، روافض نے، اور اہل بیت سے محبت کے دعوے دار تو ہیں اور محبت کے گن گاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اصحاب محمد پہ طعن کیا، تشنیع کی، ان کو برا بھلا کہا۔ یہ اصحاب محمد کے بارے میں تفرید کے شکار ہیں۔ قرآن و حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث نے ان دونوں فرقوں کو اس امت سے خارج کیا ہے۔ اس امت کے لوگ نہیں، اس امت کی جو خصوصی صفت ہے وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی یہ امت معتدل ہے، نہ افراد کا شکار نہ تفرید کا شکار۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ افراد اور تفرید دونوں سے باہر ہے اور خالص معتدل مذہب ہے۔ جس طریقے سے گزشتہ انبیاء کے بارے میں اس امت کا مذہب معتدل مذہب ہے، نہ یہود کے مذہب میں اعتدال ہے، یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا، جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا تو حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا، جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت اس امت کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام الانبیاء ہیں، لیکن جس طرح یہ نبی ہیں ایسے ہی ہمارے لیے نبی ہونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انتہائی مقدس، پاکیزہ، اعلیٰ و اشرف نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء پر ایمان لانا یہ ہمارا ایمان کے لیے لازمی ہے، اور ذرہ بھر بھی ان کے بارے میں گستاخی یا ان کی توہین یا تذلیل یا ان کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی رکھنا یہ خالص کفر ہے۔ اگر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% محبت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کسی نبی کے بارے میں اس کے عقیدے میں ذرا سی خرابی ہے تو وہ ایمان سے باہر ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری اس امت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے نام رکھے جاتے ہیں، موسیٰ بھی رکھا جاتا ہے، عیسیٰ بھی رکھا جاتا ہے، اسماعیل بھی رکھا جاتا ہے، ابراہیم بھی رکھا جاتا ہے، زکریا بھی رکھا جاتا ہے، اسحاق بھی رکھا جاتا ہے، داؤد بھی رکھا جاتا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کے نام رکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کو نبی مانتے ہیں، سب کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو اصحاب محمد ہیں اور اہل بیت ہیں، ہم دونوں کی بھی ایسی تعظیم کرتے ہیں جس طرح انبیاء علیہ السلام میں کی تعظیم میں سب کو ہم افضلیت قرار دیتے ہیں، سب کو ہم اونچا مقام دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اصحاب اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی بھی عظمت ہے اور اہل بیت کی بھی عظمت ہے۔ ہمارے دلوں میں کسی سے کوئی بغض نہیں، کسی سے کوئی نفرت نہیں۔ جیسے اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اصحاب محمد سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اصحاب محمد سے بغض، نفرت، عداوت رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے، ایسی اہل بیت سے نفرت رکھنا، بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ تو یہ اعتدال کا مذہب ہے۔ الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں، اور قرآن و حدیث کو ہم جب دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث نے اہل بیت اور صحابہ کے مشترکہ فضائل بیان فرمائے، فرق نہیں کیا، مشترکہ بے شمار فضائل، کچھ فرق سے کچھ فضائل تو تمام صحابہ میں بھی بیان کیے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی صحابی کی کوئی فضیلت بیان فرمائی، کسی کی کوئی فضیلت بیان فرمائی، کسی کو کہا کہ یہ اس امت کا فقیہ ہے، کسی کو کہا کہ اس امت کا امین ہے، کسی کو کہا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے اور خصوصی دوست ہوتا ہے، میرا دوست فلاں صحابی ہیں۔
خصوصی فضائل تو ہم ہر ایک کے بیان فرمائے، لیکن مشترکہ طور پر قرآن نے دونوں کے فضائل، دونوں کی عظمت، دونوں کا تقدس، دونوں کو جنتی ہونا بیان فرمائے۔ اس کی کئی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک هو الفوز العظیم۔ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سبقت کرنے والے پہلے نمبر پر ایمان لانے والے ہیں مہاجرین و انصار میں سے، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لانے والے انصار و مہاجرین میں سے۔ والذین اتبعوا یعنی مہاجرین اور انصار جتنے بھی ہجرت کر کے صحابہ آئے اور جتنے صحابہ انصار میں سے۔ دیکھیے انصار میں سے سارے صحابہ تقریباً وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہیں، انصار میں سے سوائے ازواج مطہرات کے کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے نکاح کیا وہ اہل بیت میں داخل ہو گئے، لیکن عام انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نہیں، ان کا تعلق وہ آل علی سے نہیں، آل عباس سے نہیں، بنو ہاشم سے نہیں، وہ الگ خاندانوں کے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ مشترکہ فضائل بیان فرما رہے ہیں، ہجرت کرنے والے صحابہ بھی اور انصار صحابہ بھی، جو سبقت کرنے والے صحابہ بھی، پہلے ایمان لانے والے صحابہ بھی اور بعد میں ایمان لانے والے صحابہ بھی، اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ بھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کے لیے فرما رہے ہیں اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین، ہم نے ان سب کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو رب کائنات جس نے اصحاب محمد کو چنا اور جس نے اہل بیت کو چنا، جب وہ سب کے فضائل بیان کر رہا ہے میرے عزیز بھائیوں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان میں تفریق ہے اور میں کہ نہیں ان کو ان سے میں محبت کرتا ہوں اور ان سے میں نفرت رکھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر، سورہ مجادلہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جماعت ہے اصحاب محمد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، کس کی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ فرق نہیں بیان کیا کہ صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں، سب کے سب جو ایمان لائے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا اگر کوئی دشمن ہے، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، بیوی ہے، وہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں رکھتے۔ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے کبھی بھی محبت نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان کی تائید فرمائی وَأَيَّدَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، اور اللہ ان کو داخل کریں گے ایسی جنت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ سارے صحابہ، سارے اہل بیت اللہ سے راضی ہیں۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ سب کے سب، یہ سب کے سب صحابہ بھی اور اہل بیت یہ سارے کے سارے اللہ کی لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار یاد رکھو بھائی اللہ کا جو لشکر ہے وہ کامیاب ہے، اللہ کا لشکر کامیاب۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور خرچ کیا، اور کچھ لوگوں نے فتح مکہ کے بعد یعنی ایک طرح سے جب مسلمان فاتح بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن گئے، پھر ایمان لائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قتال کیا، جہاد کیا۔ فرمایا یہ دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں، درجات میں نیچے اوپر ہیں، کیونکہ پہلے جو ایمان لانے والے ہیں انہوں نے یعنی ظاہری فتوحات کو نہیں دیکھا، زمینی حقائق کو نہیں دیکھا، انہوں نے حضور کی محبت میں آپ سب پر اعتماد کر کے
اور جو بعد میں ایمان لانے والے انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن گئے ہیں اور آپ کی حکومت آ گئی تو اب ایمان لیا۔ فرمایا درجے میں فرق ہے، لیکن اللہ قربان جو اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے فضائل فرمایا درجے میں تو فرق ہے لیکن سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے وعدہ کیا جنت کا۔ تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی جو پہلے ایمان لائیں بس ہم انہی کو صحابہ مانتے ہیں، ہم تو اسی کی عزت کرتے ہیں، ہم اسی کا احترام کرتے ہیں، بعد میں ایمان لانے والوں نے تو دیکھا ظاہری حقیقت کو دیکھا اور ایمان لیا نہیں۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بلکہ ایک اور جگہ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى۔ فرمایا کہ دیکھو ایک اور انداز سے بھی اللہ نے صحابہ کے فضائل بیان فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ جہاد میں شریک ہونے والے اور کچھ لوگ جہاد میں شرکت نہ کر سکے، معذور بھی نہیں تھے لیکن جہاد نہیں کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ فرق بھی تمہیں نظر آئے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے جہاد کیا اور کچھ لوگوں نے جہاد نہیں کیا، تو درجے میں بڑا فرق ہے، درجات میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، مال و جان خرچ کرنے والے، جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، فرمایا ان کا مقام بہت اونچا۔ فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے برخلاف جو بیٹھنے والے ہیں۔ درجات میں بہت فرق رکھا ہے، فضیلت دی ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ تم میں سے بعد میں آنے والوں میں سے کسی کو کسی پر تان کی اجازت نہیں ہے، لان تان کی اجازت نہیں ہے کہ فلاں نے جہاد نہیں کیا، فلاں جہاد میں شریک نہیں ہوا، فلاں نے جہاد میں شریک نہیں ہوا، تم کون ہوتے ہو؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ اصحاب محمد کی شان ہے، یہ اصحاب محمد کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے محبت کریں، ہم سب سے دل میں محبت رکھیں اور کسی صحابہ رسول کی نفرت نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو۔ جیسے اہل بیت ہمارے محبوب ہیں، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بنو ہاشم، بنو عقیل، بنو علی، بنو عباس، ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسے ہی تمام اصحاب محمد سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان اللہ اختار علی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت میں چنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے چنا گیا ہے۔ بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل السلام کی اولاد میں سے فرمایا بنو کنانہ کو اللہ نے انتخاب فرمایا، اور بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب فرمایا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے چن کر اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، یعنی گویا کہ پورے ولد اسماعیل کا خلاصہ اور نچوڑ، سب سے افضل شخصیت اس کائنات میں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس ساری کائنات سے افضل ہے، اور اسماعیل کی اولاد میں سے سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ ساری کائنات کا خلاصہ اور نچوڑ، سب سے افضل شخصیت کا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لنی اصحابہ واختار علی اصحابہ، فرمایا کہ اللہ نے جس طرح مجھے چنا ہے ایسی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ فجعلہم لی وزراء، فجعلہم لی وزراء وانصارا واصحارا، دیکھو اللہ نے ان صحابہ کو میرے لیے وزیر بھی بنایا، ان صحابہ کو میرے مددگار بھی بنایا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان سے میرے سسرالی رشتے بھی قائم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب میرے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب میرے لیے جس طرح مجھے چنا ہے ایسے میرے لیے اصحاب محمد کو بھی چنا ہے، اور پھر ان کو میرے لیے وزیر بنایا، میرے لیے مددگار بنایا، اور میرے لیے سسرالی رشتہ دار بنایا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک سسرالی رشتے کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ سسرالی رشتے کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کے داماد بھی ہیں، داماد بھی سسرالی رشتے۔ ایسے ہی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے داماد ہیں، لیکن اہل بیت سے باہر سیدنا عثمان غنی اور ابو العاص خود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، حالانکہ اہل بیت میں نہیں اصحاب محمد میں ہیں، لیکن 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، اور اس ساری دنیا میں ساری کائنات میں وہ اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر محمد عربی کی 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کی نکاح میں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بولے بھائی سبحان اللہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی 2 بیٹیاں دی اور دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اور بیٹی نہیں تھی، فرمایا محمد کی اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، ساری میں حضرت عثمان کے نکاح میں لیتے۔ یہ عظیم فضیلت ہے۔ تو یہ داماد کے رشتے جیسے ان کو فضیلت حاصل ہے، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سسر ہیں ان کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ نے منتخب فرمایا سسرالی رشتہ داروں، ان کو صحابہ کو میرا سسرال بنایا، اور سسرال میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں ان کو وہ شان حاصل ہے کہ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے؟ فرمایا عائشہ سے۔ سبحان اللہ، فرمایا کس سے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم مردوں میں سے پوچھنا چاہتے ہیں، ثم ابوہا، فرمایا پھر عائشہ کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اہل بیت بھی ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں، فرمایا ساری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، اور فرمایا ہم مردوں میں سے پوچھنا چاہتے ہیں، فرمایا ثم ابوہا۔ اور علماء عجیب بات فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ باپ کی محبت بھی بیوی کی وجہ سے ہے، سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے۔ یعنی اس حدیث سے اشارہ یہ ملتا ہے، اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی لاکھوں فضائل ہیں اور دوسری لاکھوں وجوہات ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، لیکن اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ ثم ابو بکر، یعنی سب سے پہلے مجھے محبت عائشہ سے ہے، پھر جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا ایسی آپ کہتے ثم ابو بکر، پھر ابو بکر سے نہیں، فرمایا ثم ابوہا، پھر اس کے باپ سے مجھے محبت ہے، یعنی اماں عائشہ کے والد ماجد سے مجھے محبت ہے۔ تو جس طرح اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اسی طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، آپ کی اہلیہ کے بھائی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے لیے ان اصحاب محمد کو منتخب فرمایا ہے، میرے لیے وزیر بنایا، میرے لیے مددگار بنایا، میرے لیے ان کو سسرالی رشتہ دار فجعلهم نسبا وصیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسب بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور سسرال کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت، سسرالی رشتہ دار بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس میں کون عقل، جس میں ذرا سا بھی عقل ہو اور ذرا سے بھی ضد اور عناد سے ہٹ کر اگر بات کرے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تو محبت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد سے اور دامادوں میں سے بھی ایک داماد سے محبت کا نعرہ لگائے اور باقی دامادوں سے بغض رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی بیٹیاں قربان کر دی، آپ پر اپنی اولاد کو قربان کر دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کی باتیں کریں اور میں اور آپ ان سے بغض اور نفرت کی باتیں کریں، ہم ان کے بارے میں بدگمانی کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ میں جب آیا تھا تمہارے پاس تو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، تم سب نے کہا تھا کہ کذبتا، اور ابو بکر نے فرمایا تھا صدقہ، یعنی تم سب نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، اور فرمایا کہ ابو بکر نے اپنی جان و مال کے ساتھ میرے اوپر سب کچھ قربان کیا ہے، کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ دو گے؟ یعنی اس نسبت کی وجہ سے کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ فرمایا فما اوذی بعدہا، اس دن کے بعد ابو بکر صدیق سے کسی کی ذاتی کوئی رنجش ہوتی تب بھی وہ ابو بکر صدیق کو معاف کر دیتا تھا۔ ذاتی کوئی بات انسان رہتے لیکن وہ ابو بکر کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اصحاب محمد کی اور تمام اہل بیت کی، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ تعالیٰ سب کی ہمیں محبت نصیب فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔